الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. یہ کتاب دستور السالکین لقرب رب العالمین ہے. الحمدللہ اس کو لکھا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، متعدد بار مختلف مضامین سنائے گئے. اس کو خیال ہوا کہ جو 10 قواعد 10 اعمال جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے، اس کو گایا گیا، سنایا ہے. اخیر میں خاتمہ کو شاید نہ سنایا ہو، تو چونکہ میرا خیال ہے کہ اس مجلس کا بھی یہاں خاتمہ ہے، تو میں نے اس کو اس لیے کیا. سب سن چکے ہیں قریب قریب سبھی، اب خاتمہ بھی سن لیجیے کیا ہونا چاہیے. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دارالمحنت اور دارالعمل ہے، دارالمحنت دنیا دارالمحنت ہے، دارالعمل نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. دنیا میں جب رہ رہا ہے تو کیسے رہنا چاہیے، اس کو بتلانا ہے کہ اس طرح رہنا چاہیے. ہمارے اکابر کیسے رہے، حکومتیں کی ہیں مگر کیسے رہے، لوگوں پر زبردست ان کی نگرانی تھی، تربیت کی. اس کے بعد اپنے متعلق کیا تھا وہ شمار کرنا، خود اپنے لیے کس چیز کی ضرورت سمجھتے تھے، مختصر بیان کیا. کہتے ہیں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ غفلت ہی میں پوری زندگی گزار دے، کھانے میں پینے میں. شیخ سعدی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ اس وقت گزر رہا ہے کہ گرمی میں کیا کھائیں اور جاڑے میں کیا پہنیں. لکھا گلستان میں، وہ لفظ مجھ کو اب یاد نہیں آ رہا ہے، بہت
ہمارا وقت گزر رہا ہے گرمی میں کیا کھائیں اور جاڑے میں کیا پہنیں، ایک سے ایک سویٹر، ایک سے ایک کھانا، ایک سے ایک بس یہی ہے. لیکن یہ اچھا حال نہیں ہے، یہ حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں وقت نکالو اللہ کے لیے بھی. بہرحال اس وقت تفصیل ہوگی تو یہ رہ جائے گا. قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، اس سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ درا حالی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب ہو. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سلف صالحین لوگوں کو جو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے جو اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس بارے میں منقول ہیں. اس دیر میں سب سے پہلے خلفاء راشدین کی وصیتوں کو نقل کرتا ہوں. ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. خلفاء راشدین خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں معلوم. صبح ہوئے شام کے دو پتا نہیں چلتا. 60 سال کو ہو گئے، 70 سال کو ہو گئے، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. سمجھو گزر گئی جو وقت گزر گیا. امدت ہے ابوبکر صدیق اس سے بڑی نصیحت کون کرے. نصیحت کرتے تھے. مجھے وہ سب بہت یاد ماں اب کا آدان نقل کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کہا، کیسی عمدہ بات. اے عائشہ، تم کو جو ہم نے کھجوریں دی ہیں 20 وسق سے، اگر تم اس کی مالک ہو چکی ہو تو خیر، اور نہیں تو میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری ہوگی. تم اکیلے نہیں رہتے. اس وقت اگر تم مالک ہو گئی میرے سامنے تو تم مالک ہوگی. تم لیکن اتنا باریک بات ہوتا مجھے بہت اثر ہے اس کا. اے عائشہ لفظ عائشہ محبوب. ہمارے داماد جو یمنا کے شوہر ہیں پڑھے لکھے ہیں، عربی ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہماری نوازی. اس کا نام رکھنا چاہتے تھے عائشہ. میری بیٹی کے نام عائشہ ہوتی، ساس ہوتی. بڑے چکر میں پڑ گئے. سب سے زیادہ پسندیدہ نام اس کو کیا؟ عائشہ. اور عائشہ اس کی نانی کے نام. اب کیا؟ تو انہوں نے بہت تلاش کیا. عرب نے کہا اس کو جو بات کر رہا ہوں اس کا نام رکھا او عائشہ، تصویر کر دیا. کسی عرب نے کہا کہ یہ تو ہم کو سمجھ نہیں آیا تھا جو اسے ہندی نے کیا ہندوستان میں. وہ ہے ابھی گئی ہے، رات گئی ہے. بڑی بولنے والی بچہ، نام کا اثر نواسی ہے. اے عائشہ، اگر تم اس کی مالک ہو چکی ہو ان کھجوروں کی تو خیر، اور نہیں میرے مرنے کے بعد تم مالک نہیں ہوئی تو تمہارے تمام بہنوں اور بھائیوں میں وہ تقسیم کیا جائے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کو خود فکر ہے اپنے بچی کو بچانے کے لیے، اپنے لڑکی کو بچانے.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ یا عائشہ۔ سننے سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں مجھ سے؟ خواص کو بھی سننا چاہیے، خواص ہے ان کو بھی خیال نہیں ہے وراثت کا اور تقسیم کار سے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو زندگی کو تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن خاتمہ بہت بڑی بات ہے، حسن خاتمہ۔ تم اللہ کے عمل تم سے ہو سکے، جس کا علم تم سے ہو جائے، سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہو، تو ضرور ایسا کرو۔ اللہ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں۔ ہمارے لڑکے جو گئے بہت متاثر ہو گئے، میں سوچتا ہوں کبھی مجلس ایک ہی ہوتی بھی نہیں تھی، مجلس بیٹھتے تھے نا، رو رہا تھا ابا، ہم آپ مجلس میں بیٹھتے تھے، بہت صاحب دل ماشاء اللہ ہے نا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہو تو تم ضرور ایسا کرو۔ عربی میں حضرت اور عربوں کی دیر ہو جائے گی، اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنا یہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے، اس وجہ سے طلب کرو۔ اللہ انی اسألک ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ کتنی عمدہ دعا ہے۔ اے اللہ ایسے ایمان کا بھی طلب مجھ کو سوال کرتا ہوں لیکن بھائی ارتداد نہ ہو۔ نبی دعا کر رہا ہے، اللہ انی اسألک ایمان لا یرتد، ایسا ایمان جو ارتداد نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سب کیا کیا بتایا جائے، ہم لوگ کے سامنے ایسے حالات ہوئے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ارتداد اختیار کر دیا۔ اس سے کہا تھوڑے کہ میں مرتد ہو رہا ہوں، تم نے جب دین کا انکار کر دیا مرتد ہو گئے۔ بہت حضرت ایک ساتھ تھے، حضرت کے بہت خواص میں سے جب یہاں آئے تو ایک نے داڑھی رکھ لیا، ایک نے نہیں رکھا، ان کو جانتی ہی ملاقات ہے۔ ایک نے رکھ لیا، ان کو نہیں بتاؤں گا۔ آئے، میں ساتھ تھا، دیکھا داڑھی نہیں تھی، نہ خفا ہوئے، کہا وہ بلکہ اچھا ہے، جس نے داڑھی نہیں رکھا وہ بلکہ اچھا ہے۔ دیکھو بہت کہا یہ ارتداد عملی ہے، دین سے پھرنا یہ ارتداد ایمانی ہے، اور داڑھی رکھ کر کے اس کو کٹوا دینا یہ ارتداد کیا ہے؟ عملی ارتداد۔ یہ بھی ارتداد۔ بہت خفا ہوئے، اتنا خفا انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ ان پر کبھی خفا رہے، ان کو تو قریب کرتے تھے، کمیونسٹ تھے بالکل، لیکن وہ دونوں ایمان میں آئے تھے حضرت جانے کے بعد۔ اللہ انی اسألک ایمان لا یرتد۔ میں نے کہا ارتداد سے جو سعیدی کی بات میں نے ایک دفعہ کہا کہ ارتداد سے کیوں نہ، صحابی جو کاتب وحی ہے، نبی سامنے موجود ہے، جبریل لے کے آئے، اس وقت میں مرتد ہو گیا ہوا کہ نہیں؟ مشہور واقعہ ہے، کاتب وحی ہے، نبی سامنے، جبریل لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اس حال میں مرتد ہو گیا، تو اب کیا تم کرا گے؟ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ ہی ایمان دے گا تو باقی رہو گے۔ ایک شخص تھے، رمضان کا مہینہ تھا، یہی لوگ بیان کرتے تھے حضرت کو، تو اپنے دوست کے ہیں گئے افطار کے وقت، کہا آؤ افطار کرو، رونے لگے، کہا میاں کھاؤ آؤ، زیادہ وہ بھی سمجھدار تھے، سمجھتے تھے اسے، زیادہ تو مرتد ہو گئے ہوگے، تو ہماری دوستی تو ہے ہی ہے، آؤ کھا لو ساتھ ہمارے۔ کھایا تب تک سمجھ رہے نہیں، اور کھاؤ، خود انہوں نے کر دیا کہ زیادہ کتنی مرتبہ میں نے سنا اس واقعے کو حضرت ماشاء اللہ۔
اور زیادہ زیادہ تو مرتد ہو گئے ہو کہ آؤ کھاؤ، دوستی ہے، ابھی کھانا ہے کھاؤ، ساتھ کھایا، لیکن کہا انہوں نے کہ صبح ہوتی ہی تم ماشاء فضل الرحمان صاحب خدمت میں چلے جاؤ، ماشاء اللہ مشہور سے بادشاہ فضل، چنانچہ میں یونین گیا، لفظ نہیں آتا مجھ کو، تو وہاں بہت بڑے ایک شیخ ہے معذور فقہ صاحب ہیں، انہیں کے پیر بھائی ہیں، بہت مغلیہ کہلاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے جاتے ہی کہا کہ آپ کے یہاں ایک نقشبندی بزرگ بہت بڑے ہیں، ان کا کچھ واقعہ بیان کیجیے. پھر میں نے بیان کیا، بہت متاثر ہوئے. بہرحال ماں شاہ صلی اللہ صاحب نے کہا ماں شاہ کہا کہ تم صبح ہی تم دوست تھے ماشاء اللہ رحمان صاحب خدمت میں چلے جا. گئے اشار کیا، صبح ہی گئے. مولانا پر منکشف ہو گیا کہ مرتد ہو گیا اور اچھا کیا ہے اور یوں مارا 2 کہا بتاؤ تم کو اسلام پر کیا شبہ ہے؟ کہا کچھ شبہ نہیں ہے، کیا جاؤ. یہ بھی کام ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے. مولانا اس دکان معرفت تھی، ہر دکان میں ہر مال نہیں ملتا، ہر دکان پر ہر دکان پر وہ دکانیں معرفت تھی. وہ کیا ہے اور یوں مارا 2-3 کہا بتاؤ تم کو اسلام پر کیا شبہ ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرتبہ رمضان میں ساتھ حضرت جا کرتے تھے. استعداد یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں استعداد سے رہائی دلائی جاتی. مرتد اس بنا پر اپنے ایمان کی نبی موجود کاتب وحی وہ مرتد ہو گیا. کسی بات پر شبہ ہو گیا کہ بہت مشہور بات کیا ہے ہو گیا کہ مرتد. تو میں نے صحیح سے بیان کیا تھا ایک دفعہ. کہا ابا ہم نے تو ارتداد کے بارے میں بڑی عمدہ بات کہی تھا، کوئی کسی دیر میں مرتد نہیں آتا ہے کہ ارتداد ہو سکتا ہے. صحابی ہے، کاتب وحی ہے، نبی موجود ہے سامنے. جبریل اسلام بھی کاتب لے آئے تو وہ بھی تو رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مرتد ہو گیا. اس وجہ سے اپنے ایمان سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، بہت یہ بھی بیان کرتے تھے. ایک شخص کے سامنے درخت تھا، سامنے اس میں ایک چڑیا تھی فاختہ، یہ بھی بیان کرتے تھے. وہ یوں یوں کر کے بولتی تھی. میں بزرگ نے کہا کیا بات ہے؟ مجھ کو کہا جا کے کہا وہ تمہارے ایمان تھے، وہ فاختہ جو ایمان وہ تم کو تم کو چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے قلب سے نکل چکی ہوں. ایمان فاختہ جو نکل استعداد. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے استعداد سے. سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو. میں نے صحیح دیکھی بڑے تجربے کے بعد یہ مثال کہ ارتداد جب کاتب وحی سے ہو سکتا ہے، صدور نبی کی موجودگی میں ہو سکتا ہے، کتابت وحی کی صورت میں ہو سکتا ہے، پھر کیسے مطمئن رہ سکتا آدمی؟ اس وجہ سے ہر شخص کو اپنے ایمان تجدید ایمان کے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نکاح کی بھی تجدید کر لیا کرو، کیونکہ مرد تو مرد عورتیں بہت سی کلمات کفر کہہ جاتی ہیں اور نکاح باقی نہیں رہتا. شامی میں موجود ہے، حضرت اس پر بڑے بڑے لوگوں کا عمل بھی کرا ہے. ایمان کی جدید ایمان تم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کی تجدید کرو. تجدید جیسے کوئی چیز ہے، مشین ہے، خراب ہو جاتی ہے نہیں، اس پر لگایا جاتا تیل. ایمان جدید حضور نے جدید ایمان تم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. یہ بات سمجھ میں نہیں، خاص سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. کیا سمجھیں؟ تجدید ایمان جدید ایمان. بہرحال
پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے. سوچ لو, سمجھ لو, خدا کے جانا ہے وہ وہاں کوئی چوک نہیں ہوگی, کوئی چوک نہیں ہوگی. یہاں تو بہت سے لوگ کسٹم سے نکل جاتے ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں اسی میں, دیکھتے ہوتے رہتے ہیں اسی میں نکل جاتے ہیں, بہت سے وہاں نہیں نکل پاؤ گے. ایسے حالات گھڑی ہے, اس کو بھی اگر کسی چیز کے لیے میں کون وہاں کے کسٹم سے کوئی بچ نہیں سکتا, کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. بہت سے لوگ رہتے ہیں ہم خدمت خلق, تو خدمت خلق مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دو نماز کرو, دیکھو یہ نہیں مطلب خدمت خلق, سب بہانے ہیں مجھ سے. ان لوگوں بہانے, ہم خدمت خلق کرنا ہے, اپنی خدمت نہیں کر رہے تو خلق کیا کرے گا؟ تو اپنی خدمت اول ہے مقدم, اپنی خدمت فرائض کو ترک کرنا یہ کچھ کام نہیں دے گا. یہ خدمات جو ہیں کافی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, کافی بھی کرتے ہیں, پانی پلانے کا اس کا, ایمان کا بدل نہیں ہو سکتا ہے بہرحال, کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. پر تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے جلدی کرو, جلدی کرو, اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, موت پیچھے لگی ہوئی ہے. تم کہیں بھاگو, جہاز پر بھی وہ موت جائے گی. اگر یہاں لکھا ہے امریکہ میں موت, تو امریکہ جاؤ گے تم اور موت کا فرشتہ جائے گا وہاں. وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي عمر بن الخطاب حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُوعَدُونَ لَا يَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر دو. بہت سے لوگ لے آتے ہیں یہاں سے تولہ کو بدل لے آتے ہیں, ہوشیار لوگ لے آتے ہیں, اور جو سمجھتا ہے نہیں 35 کلو سے کم ہی ہے, ہمارے میں تو 45 کلو میٹر. اب میٹر کا میں کیا کرتے ہیں, ہم وزن والے کیا کرتے ہیں نیچے بہت. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو, کیا کر رہا ہے. ہمیں والد سے بچپن میں ہم سنا کے وہ بچپن والد صاحب آئے حضرت یہاں سے فرمائے, بیان کرتے رہتے تھے. وہ بھی حضرت فرماتے تھے کہ 3 پیسے میں 600 رکعت نماز مقبول لے لی جائے گی. مجھے اس وقت یاد ہے 5-6 سال والد صاحب ڈرتے حساب کتاب. جی اللہ ہم سب لوگوں کو اس حساب کتاب سے رہائیت فرمائے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو, اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو. وزن تولا جائے گا تمہارا بات. ویسا بڑی بات یہاں سے جو توڑ کے جاتے ہیں, پرسوں نرسوں کوئی گیا ہے تو اس میں آدھا کلو زیادہ وہاں نکلا حساب سے. یہاں سے توڑ گئے تھے, اب پوری بات مجھے یاد نہیں تھی لیکن یہ یاد رہتے تھے اس کا. اور عرض اکبر یعنی قیامت کے دن کے لیے اپنے کو مزین کر لو. وہ ہمارے صالحہ سے مزین یہاں کے نہیں سب قیامت کے لیے. عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہو گئے
اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہ ہو، سب ظاہر۔ ہاں جواب کہے گا۔ وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الثَّانِي عثمان بن عفان، یہ سب خلفاء راشدین ہیں مولانا، خلفاء راشدین ان کی۔ وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الثَّالِثُ عثمان بن عفان، ابن آدم اعلم ان ملک الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، دونوں برابر تیرے پیچھے ہے، وہ ساتھ ہے۔ یہاں کیا مطلب، جس کے پاس پیچھے خفیہ پوری لے جاتی ہے، وہ جہاں جا پیچھے پیچھے رہتی ہے، جو جہاں جا پیچھے، تو وہ اس سے کم ہے۔ اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے۔ بعد میں ہے ملک الموت ہے، لیکن ادھر ادھر سب کی جان لے رہا ہے، تم کو جو مہلت ملی اسی میں کام کر لو، تاکہ وہ جب تک آوے تم صحیح سالم ہو جاؤ۔ اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے اور غافل نہ ہو، اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا، نہ اولاد، سب کو، نہ مریدین نہ مقلدین۔ تم کو جواب دینا ہے، من ربو کا وما دین ہوگا، اور اللہ تعالی سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، پر تو اپنے نفس کو مخاطب کر اور اس کے غیر کے حوالے نہ کر، خدا کے حوالے کرو۔ ملنا ہی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، خدا سے ملنا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے میرے سامنے کی بات ہے، حضرت یہاں آئس کریم رکھی گئی، پہلے کہاں آئس کریم رکھی گئی تو عام ہے، رات ہی کو کہہ رہے آئس کریم کا، حضرت کے میرے سامنے کی بات ہے، حضرت اٹھایا، شاید ایک کھائے، ان کا نواسا لے جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا، نہیں کھایا، جبکہ ہم لوگ آئس کریم کہیں نام بھی نہیں جانتے، کہیں سے آئی رہی ہوگی اس زمانے میں آئس کریم وغیرہ گرام میں کہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا، بال بچے بھی نہیں کریں گے، میں مرنے کے بعد پوچھیں گے بھی نہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں، والد کی اتنی قضا نماز ہے، کتنا ہوا؟ ہم لوگ 6 ہیں 12 کلو، ایسا چہرہ بدل جاتا ہے، کل روپیہ اس کا کروڑوں روپیہ، لیکن 1 سال کے قضا عمری کا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ مسئلے ہم لوگ کو مسئلہ ہے، مسئلے کا بھی کام ہم لوگ کا ہے کہ نہیں؟ کوئی خوشی دل سے نہیں کرتا، نہیں چاہے کتنے ہو۔ وَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ الرَّابِعُ، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر مجھ سے زیادہ تجھ پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع، لمبی لمبی امیدیں، طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہوا کی جب کھائی تو خود شریعت کے خلاف ہوگی۔ سنو،
دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. یہ حضرت علی کا وعد ہے. یہ وعد ہے اب اس زمانے میں ادھر ادھر کی باتیں وعد میں. سنو دنیا پشت پھیر کر جا چکی ہے. اب تو آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو. آخرت تم کو تمہارے استقبال کے لیے آ رہی ہے. دنیا ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں اور دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں. پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. حضرت علی کیسی عمدہ. یہ بات ہے حضرت علی کا. تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے, حساب نہیں ہے. جبکہ کل حساب ہوگا, عمل کا موقع نہ ہوگا. یہ حضرت علی کا بات. ويقول الحسن البصري المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں ہے. وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے, ان کو پیش بنا ہے. اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے. اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا ہے. حسن بصری کہہ رہا ہے. انہیں کا واقعہ ہے نا. بصرہ میں جامع مسجد میں بات کر رہے تھے حسن بصری, اور لوگ بھی تھے کرسی پر بیٹھے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے, کہا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے آواز کرنے کی؟ معلوم ہوا کہ اب کسی کو کہہ سکتا ہے. ایک سے ایک ظاہر آواز کہہ کوئی بتلا نہیں سکتا. صریح حدیث غلط حدیث سے بیان کرتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا جس کا وجود نہیں ہے. دو ہی صورت میں فلیہ تبوء مقعدہ من النار, یا تو نسب غیر کی طرف منسوخ کرے فلیہ تبوء مقعدہ, اور یہ حدیث کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. حضرت علی نے ڈال دیا, کہا تم کو کس نے اجازت دیا آواز کرنے کی؟ یہ سب حجت ہے ہی نہیں. ایک دفعہ میں تھا گجرات میں, اسی کسی کی باتیں بیان کیا تنہائی میں, اس طرف کسی بیان, تو اس نے کہا مولانا کبھی کبھی یہ سب عام لوگوں میں بھی بیان کیا کر دیا کہ یہ سب سے بیان ہوتا ہی نہیں. اس سے گجرات کے آدمی ظاہر آدمی تھے, یعنی مطلب عامی تھے, کوئی عالم نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں مجمع میں بھی بیان کرنا چاہیے. کچھ یہ حضرت علی کا ہے. مومن اپنے نفس کا ہے. حسن بصری سے پوچھا, بلایا, کہا تم بات کس کی اجازت سے کر رہے ہو؟ حضرت علی. حسن بصری رئیس الطائفہ ہے وہ ہمارے. تم کس کی اجازت سے بات کر رہے ہو؟ چپ رہے. کہا میں تمہارا حساب امتحان لوں گا. کہا لیجیے. انہوں نے ملا کر لیجیے, میں کچھ پوچھوں گا, پوچھیے. ایسے بچے. کہا دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے بتاؤ؟ کیا بتایا مجھے؟ ورا, پارسائی. سب سے بہتر چیز دنیا میں کیا ہے؟ ورا, پارسائی, پارسائی. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ فوراً کہا تمام, لالچ. کہا پاس بات کریں گے یاد ہوگی. اور کوئی بات کرنے والوں کو کہہ سکتا ہے دوسرے پہ کچھ کہہ دیں گے کیا؟ ہم پہلے ہم انتظار لیں گے آپ کا. کہیں گے نہیں یہ حال ہے. فوراً کہیں گے تم کیا جانا, ہم جانتے ہیں, تم کیا جانا. تو دیدی کہے سلے مارا, یہ شناسی زمانے مرغارا, تم کیا جانو دین کو, علم کو. علم ہے اللہ کا علم ہے, اللہ کے رسول کا علم ہے.
حضرت ابو ہریرہ کوئی رواج کرتے تھے کانپنے لگتے تھے. حضور نے فرمایا شاید ایسے ہی فرمایا, چاہے وہ ظاہری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ تو کانپ رہے ہیں حدیث نقل کرنے کے لیے. یہاں اسلام مسلم کا جلسہ ہوتا ہے ہمیشہ. سو تک اب بند ہو گیا تو یار. حضرت وہاں بھی رحمان تک گئے, اب تھے 3 منٹ تقریر کیا. اس میں سب سے پہلے یہی بات کیا کہ حدیث کو بغیر سند کے نہ بیان کرو, کم سے کم آخر رابی کا ضرور نام لو. اب ادھر ہے ہزاروں آدمی مجمع, اب بیان کیا کتنا ہے 3 منٹ سے کم ہی حدیث کو بغیر راوی, آخر راوی کا نام ضرور ہے. یہ بھی کہا وہاں تو لکھا ہوا بچہ. ہاں لکھ دیا میں. یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط کچھ نہیں. یہ جامع جس کا نہیں الٹا سیدھا, ہمارے حضرت بہت کرتے تھے. یہ ہے حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں ہے, دوسروں میں نہیں, اپنے نفس. وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے. اللہ ہم تو انہیں نمبر سے کرتے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں, یہ مجلس اسی لیے, کوئی یہاں ایران پرانی بات نہیں. اپنے محاسبہ کی طرف راغب کرنا, ترغیب دینے کا کام یہاں ہے. دعا کیجیے مجھ کو بھی ہو جائے اور میرے بچوں کو بھی ہو جائے, میرے قریبی لوگوں کو. بہت کمی پاتا ہوں, اپنے اندر بھی کمی ہے, اپنی اولاد میں بھی کمی ہے, ضروریت میں بھی کمی ہے, متقرر میں بھی کمی ہے. بہت مجھے افسوس اس وقت باقی لوگوں بہت تک مستر ہوں میں. کیا ہوگا صریح نافرمانی خدا کی, صریح نافرمانی. کیا ہوگا ہم لوگوں کا صریح. قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے, اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا. کچھ محاسبہ ٹھیک کر رہے ہو. یقول المیمون المہران لا یکون الرجل تقیا حتی یحاسب نفسه محاسبۃ شریکی. حضرت میمون میں مہران فرماتے ہیں بندہ متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساجی اپنے ساجی کی تجارت میں کرتا ہے. تجارت میں ایک شریک دوسرے شریک سے محاسبہ نرم کرے گا تب کرے گا. فلاں موقع کیا ہو, فلاں موقع, فلاں آمدنی کیا ہوئی, فلاں کہاں ہے کہ نہیں. ولہذا قیل النفس کا شریک, اسے کہا گیا کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک اور ساجی کی طرح ہے. اگر تم اس سے حساب نہ کرتے رہے تو تیرا مال لے کے چلا جائے گا, سب ایمان ہی ختم کر دے گا. نفس تمہارا ساجی ہے. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑی, یہ کہ میں نے لکھا ہے کسی نے لکھا, اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جب فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے. وہی لکھ رہے ہیں, اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جب فتنوں اور خیر سے ہٹا دینے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے, اور وہ شروع جو انسانوں کو بہکائیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے. نسأل اللہ تعالیٰ باسماء الحسنى, ہم اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اس کے اسماء حسنہ کے طفیل میں, اس کے صفات اولیاء کے طفیل میں, یہ کہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے اور ہماری دنیا کو صالح بنا دے. اس وجہ سے ہماری معاش اس کے اندر ہے, اس کو بھی ٹھیک ٹھاک رہے. ہمارے امر کی عصمت کیا ہے, دین ہمارا ہے, دین ہمارا محفوظ ہے, اور ہماری دنیا کو بھی درست فرما دے اس میں ہماری معاش ہے. وہاں یوں سے رہنا آخرتنا, اور ہماری آخرت کو بھی درست فرمائیے جس میں ہماری معاد ہے.
اور یہ کہ ہماری زندگی کو زیادتی کر دے ہر خیر میں ذاتی ہو ہماری. والموت راحت اللہ من کل شر، اور موت ہر شر سے ہم کو آرام کا سبب بنا دے. موت ہر شر سے، یعنی کہ اور زیادہ بڑے شر میں پڑ جائیں. موت ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا کے نہیں بات ہے، نہ یہ کہ موت کے بعد اور زیادہ شر میں مبتلا ہو جائیں. اللہم آت نفوسنا، دیکھیے عمدہ دعا مجھا. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ہم تو پڑھتے بھی ہیں اللہ کو، حضرت کو سکھا دو. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا. وصلی اللہ علی نبینا، حکیم دعا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالت 10 قواعد فی تزکیہ نفوس. مصنف لکھ رہے ہیں کہ رسالت کے لیے 10 قاعدے تمام ہو گئے. اللہ عمل کی توفیق دے اور تزکیہ نفس کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. یہ قرآن رمضان اسی لیے آیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تزکیہ نفس میں تقوی میں کوئی فرق ہونا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. اللہم آت نفسی تقواہا. رمضان کیسے آ رہا ہے؟ تقوی کے لیے آ رہا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کہنا دعا کریے، یہ ہمارے حضرت سکھا، یہ حدیث ہے نا. یہ حضرت کیا خاص اللہم آت نفسی، اسی زمانے سے یاد. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت آت نفسی. اے اللہ، آپ نے کہا تقوی پر فلاح مرتب ہوگی، تو تقوی کو دینے والے تو آپ ہیں. میں صاحب نفس ہوں اور آپ خالق نفس ہیں. ہمارا حق جیسے ہے، ہمارے نفس کا حق ہم پر ہے، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کا مخلوق ہے. یہ نفس ہمارا آپ لکھتے پر. اللہم آت، یہ حضرت صاحب اللہم آت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جب تقوی کی اتنی اہمیت ہے اللہ، تو پھر تقوی ہم کو دے، یہ ہم نہیں کر پائیں گے. اللہم آت نفسی تقوی وزکھا انت خیر من زکاہا. تزکیہ پر جب آپ نے خیر کو مرتب فرمایا ہے تو ہم تزکیہ اپنا نہیں کر سکتے. آپ تزکیہ فرمائیں. کتنی اس میں انابت ہے، کتنی ابدیت ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں تو ہم کریں گے، نہیں، یہ اللہ ہم نہیں کر سکیں گے. جب تک آپ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے ہم نہیں کر سکیں گے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا. آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے مولا. میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ مولا نفس ہیں، خالق نفس. یہ حضرت کی تشریحات ہے، حضرت ماشاء اللہ سے. خود یہ تو حضور نے بتلایا، لیکن حضرت نے اسے متوجہ کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرو کہ اللہ ہم اپنے نفس کا اصلاح نہیں کر سکیں گے. نفس پر آپ ہماری طریق آسان ہو جائے گا، تزکیہ آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آخر مجلس شاید ہے، 4 نہیں ہوا تو پھر کل بھی ہو جائے گی. اگر ہو گیا تو پھر یہ 11 بجے بیان ہوگا وہاں انشاءاللہ. زندگی رہی تب، صحت رہی تب. بیماری ہے لگی ہوئی ہے، بڑی طبیعت ہو گئی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بنا. ہمارے حضرت کا بھی ایک رسالہ چھپ گیا، مضمون چھپایا تھا، بہت اچھا ہے. اس کو بھی اگر زیادہ ہو ہاں اس کو تقسیم کرا دیا جائے گا کل انشاءاللہ. میں تو اس کو عکس کرا دیجیے. میں حضرت کی ایک چیز بھی ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے روزوں کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما. جو قرآن پاک کی تلاوت ہو جیسے بھی ہو، چاہے تراویح میں ہو، جیسے بھی اللہ اس کے حقوق کی رعایت کی توفیق مرحمت فرمائیے.
اور اس کو اپنے قرب و قبول کا ذریعہ بنائیے یا اللہ. اس روزے سے ہم کو پاکیزگی پر عطا فرمائیے, تقوی عطا فرمائیے. پرانی زندگی جو فسق و فجور میں گزری ہے اللہ اس سے نجات کلی دے کر کے ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے, ہمارے نفوس کو پاک و صاف فرمائیے. اللہ ہم کو, ہمارے تمام ذریت کو اس کا احساس پیدا فرمائیے, احساس کہ رمضان کیا ہے اور رمضان میں کیا کرنا ہے اور اپنی کیسے اصلاح کرنی ہے. اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے, اپنے تزکیہ کی, اپنے تربیت کی توفیق برابر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حقیقی تقوی ہے اللہ, اس تقوی سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے اور لباس تقوی سے ہم لوگوں کو آراستہ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ